گڈ مارننگ اینڈ گاڈ بلیس یو عزیز طلباء. ہمارا آج کا موضوع ہے سبق نمبر 7 آرام و سکون، اور اس کے مصنف ہیں سید امتیاز علی تاج، اور صنف ادب کے لحاظ سے یہ ایک ڈرامہ ہے. سبق نمبر 7 آرام و سکون کا مرکزی خیال. ڈرامہ نویسی کی بنیاد رکھنے والے ادیب امتیاز علی تاج اپنے اس ڈرامے میں ایک قیمتی سبق دے رہے ہیں کہ مریض کے لیے دوا سے زیادہ قیمتی چیز آرام و سکون ہوتا ہے. اگر مریض کے ارد گرد شور ہوگا تو اس کی طبیعت سنبھلنے کی بجائے مزید بگڑ جائے گی. بیوی کو گھر کا چین سمجھا جاتا ہے، مگر بطونی بیویاں چین کی بجائے بے چینی کا سبب ہوتی ہیں. ایک بیمار اور تھکے ہوئے شخص کو آرام اور حوصلے کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن بے جا شور کی وجہ سے آرام کی بجائے وہ اعصابی تناؤ کا شکار ہو جاتا ہے. سبق میں آنے والے مشکل الفاظ: تردد، فکر، پریشانی، حرارت، بخار. تاکید کرنا، نصیحت کرنا. 20 مرتبہ کئی بار. تاکید کرنا، نصیحت کرنا. مضر، نقصان. تقویت، طاقت. پرندہ پر نہ مارے گا، بالکل شور نہ ہونا. کم بخت، بد قسمت. گودام، سٹور، اناج رکھنے کا کمرہ. دل بھرنا، اکتا جانا. بے ڈنگا، بے سرا، بے ترتیب. علیل، بیمار. یک نہ شد دو شد، ایک مصیبت پر دوسری مصیبت. راہ مولا، اللہ کی راہ میں. مہلت، فرصت. نغمہ سرائی، گیت گانا. سبق آرام و سکون، جس کے مصنف امتیاز علی تاج ہیں، اور یہ ایک ڈرامہ ہے. تو آئیں اس سبق کا جو خلاصہ ہے اس کا مطالعہ کرتے ہیں. اس سبق میں امتیاز علی تاج نے نہایت دلچسپ انداز میں ایک صاحب خانہ کے بارے میں لکھا ہے جو دفتر میں کام کی زیادتی اور بے سکونی کی وجہ سے بیمار پڑ جاتا ہے، لیکن انہیں گھر میں بھی آرام و سکون نصیب نہیں ہوتا، اور آرام کے لیے انہیں دفتر واپس جانا پڑتا ہے. بے آرامی اور کثرت کارگی کی وجہ سے اشفاق بیمار ہوئے تو ڈاکٹر صاحب نے بیگم صاحبہ کو بتایا کہ وہ کام کی زیادتی کی وجہ سے بخار ہوا ہے. انہیں دوا سے زیادہ آرام و سکون کی ضرورت ہے، اور ان کے کمرے میں شور و گل بالکل نہیں ہونے پائے. غذا کے بارے میں لکھ رہا ہوں. بیگم صاحبہ ڈاکٹر کو تسلی دلاتی ہیں کہ آپ فکر نہ کریں، میں ان کے آرام و سکون کا پورا خیال رکھوں گی، اور ان کے کمرے میں مکمل سناٹا ہوگا. ڈاکٹر کے جانے کے بعد بیگم صاحبہ بظاہر آرام و سکون کی تاکید کرتی نظر آتی ہیں، لیکن حقیقتاً حلیے بہانے سے باتیں کیے جا رہی ہے. پل بھر میں خاموشی نہیں رہتی. کبھی کہتی ہیں کہ اگر آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہو تو گھنٹی بجا دے. گھنٹی کے نہ ملنے پر شور و گل مچ جاتا ہے. بیگم صاحبہ اپنے ملازم کو ڈانٹنے لگتی ہے. گھنٹی کی تلاش جاری تھی کہ سکا زور زور سے دروازہ کھٹکھٹاتا ہے. بیگم صاحبہ انہیں بھی اونچی آواز میں ڈانٹنے لگتی ہے. اتنے میں گم شدہ گھنٹی کمرے ہی سے مل جاتی ہے. کمرے سے جاتے ہوئے بیوی اپنے ملازم کو ریٹے کا کوٹنے کو کہتی ہے، اور فوراً میاں سے کھانے کے بارے میں پوچھتی ہے. میاں ساگودانہ کھانے کی خواہش کرتے ہیں، لیکن بیوی خود ہی کہتی ہے کہ یخنی کی تجویز دیتی ہے. میاں غصے سے کہتے ہیں کہ وہی بنا دو. یہ مرحلہ طے تھا کہ اور شور برپا ہوتا ہے. اسی سنا میں بچے کی کھلونا گاڑی کے شور صورتحال کو اور بھی خراب کر دیتا ہے. بیوی پیار سے بچے کو اپنی گود میں
لیتی ہے اور سمجھانے کی بجائے غصے سے کام لیتی ہے، جس سے بچہ اور زیادہ رونے لگتا ہے اور شور بتدریج بڑھتا جاتا ہے۔ تھوڑی دیر بعد ملازم کمرے میں جھاڑو دینا شروع کر دیتے ہیں۔ میاں نے اسے ڈانٹ کر بھگا دیا۔ ابھی وہ گیا ہی تھا کہ ٹیلی فون کی گھنٹی بجنے لگتی ہے۔ فون کی گھنٹی میاں کو اٹھنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ میاں نے ابھی فون سن کر رکھا ہی تھا کہ بیوی نے کمرے میں آ کر سوالات شروع کر دیے۔ اتنے میں ساتھ والے گھر سے ہارمونیم کی آوازیں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ پھر چوٹ لگ جانے کے باعث بچے کی رونے کی آواز اور اسی وقت فقیر کی صدا میاں کو مزید پریشان کر دیتی ہے۔ اس صورتحال سے گھبرا کر میاں نے بیوی کو ٹوپی اور شیروانی لانے کو کہا اور بیوی کی حیرانی سے پوچھنے پر کہنے لگا کہ میں آرام و سکون کی خاطر دفتر جا رہا ہوں۔ تو عزیز طلبہ، اس سبق سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اگر کوئی شخص گھر میں بیمار پڑ جائے تو ہمیں اس کے آرام و سکون کا خیال رکھنا چاہیے، نہ کہ ہمیں ان کو تنگ کرنا چاہیے، بلکہ ہر طرح سے ان کے آرام و سکون کا خیال رکھنا چاہیے۔